نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفى وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون قال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ احباب کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سب سے بہترین طبقہ وہ ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی ہے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا ہے، آپ کے ہاتھ پر بیعت ایمان کی ہے، ایمان لائے ہیں، پھر ان کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوا ہے۔ یہ طبقہ سب سے محترم، سب سے معزز، سب سے زیادہ عزت والا، عظمت والا ہے۔ حتیٰ کہ کوئی ایک صحابی لے لیں، اسے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیں اور باقی ساری امت لے لیں جو صحابی نہ ہو، اسے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیں تو اس ساری غیر صحابی امت کے مقابلے میں وہ ایک صحابی ساری امت پہ بھاری ہے۔ جیسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں نا، مقابلہ ہی کوئی نہیں، اس لیے کہ وہ صحابی ہے، اس کو جو شرف حاصل ہے وہ باقی امت کو حاصل نہیں ہے۔ اس لیے صحابی اور غیر صحابی کا کوئی مقابلہ اور موازنہ ہی نہیں۔ قرآن پاک میں اللہ نے ان کو ایمان والا کہہ کے بھی بلایا، مجاہد کہہ کے بھی بلایا، مہاجر کہہ کے بھی بلایا، انصار کہہ کے بھی بلایا، متقی کہہ کے بھی بلایا، سخی کہہ کے بھی بلایا۔ لوگوں کے تعارف کے لیے، لوگوں کی پہچان کے لیے، لوگوں کے ذہنوں میں بات بٹھانے کے لیے آسان لفظ ہے صحابی کا، جس سے پتہ چلے گا کہ یہ اس امت کے بعد میں ایمان والے نہیں ہیں، یہ وہ ایمان والے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پانے والے ہیں۔ اور یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ یہ طبقہ جسے ہم صحابہ کہتے ہیں، یا یہ شخصیت جسے ہم صحابی کہتے ہیں، یا یہ لوگ جنہیں ہم اصحاب پیغمبر کہتے ہیں، یہ منصب، یہ مرتبہ، یہ اعزاز
محنت سے ملنے والا نہیں ہے، یہ خالصتاً اللہ کا انتخاب ہے۔ اس لیے کہ ایمان والے تو قیامت تک آتے رہیں گے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو پیدا ہی میرے نبی کے زمانے میں ہوئے، جن کو زندگی میرے نبی کے زمانے کی ملی ہے، جن کو دور اللہ نے وہ دیا ہے۔ اس لیے اس دور میں ان روحوں کا آنا، اس دور میں ان روحوں کو بھیجنا، پھر ان روحوں کو ایمان کے لیے منتخب کرنا، پھر ان روحوں کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بنانا، زیارت کا شرف بخشنا، یہ کسب اور محنت سے ملنے والی دولت نہیں ہے، یہ خالصتاً اللہ کا انتخاب ہے۔ اللہ نے ان روحوں کو چنا، ان لوگوں کو چنا۔ جہاں اللہ کا انتخاب آ جائے وہاں لوگوں کی رائے کی کوئی گنجائش نہیں بچتی، لوگوں کے مشورے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی، کہ اللہ کا انتخاب ہے۔ قرآن کریم پڑھیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ۔ میرے پیغمبر آپ اعلان فرما دیں کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے، اور سلام ہے میرے ان بندوں پر کہ جن کو میں نے منتخب کیا ہے۔ جسے پتا چلا کہ یہ وہ جنہیں ہم صحابہ کہتے ہیں، یہ لوگ اللہ کے منتخب کردہ ہیں، اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں۔ پھر قرآن پاک میں ایک اور جگہ اللہ فرماتے ہیں ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے کتاب کا وارث ان لوگوں کو بنایا جنہیں ہم نے منتخب کیا، جنہیں ہم نے چنا۔ فمنہم ظالم لنفسہ ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات، ان میں ایسے بھی ہیں جو غلطیاں کرنے والے، اس لیے کہ صحابہ معصوم نہیں ہیں، ان سے بھی غلطیاں ہوتی رہی، ان میں وہ بھی ہیں جن سے غلطیاں ہوتی رہی، ان میں وہ بھی ہیں جو درمیانے درجے کے، اور ان میں وہ بھی ہیں کہ سابقون بالخیرات جو سب سے اول درجے کے، عبادات میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں، عمل میں۔ گناہگار بھی ہیں، درمیانے درجے کے بھی ہیں، اور اونچے درجے کے بھی ہیں۔ اس سب کے باوجود میرا رب کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں ہم نے کتاب کا وارث بنایا منتخب کر کے۔ بے شک گناہگار صحیح، بے شک درمیانے درجے کے لوگ صحیح، بے شک ان میں اونچے درجے کے لوگ بھی صحیح، پھر بھی یہ چونکہ چنے ہوئے ہمارے ہیں، منتخب ہمارے کیے ہوئے ہیں، اس لیے ذالک هو الفضل الکبیر۔ اس سب فرق کے باوجود یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ نے ایسے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بنائے ہیں۔ پھر اللہ جل جلالہ صرف یہیں پہ بس نہیں کر رہے، پھر گارنٹیاں دی اللہ نے، فرمایا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، یہ وہ طبقہ ہے، یہ وہ لوگ ہیں، قرآن کے الفاظ پہ غور کیجئے گا، کہ اللہ قیامت کے دن جیسے اپنے نبی کو رسوا نہیں کرے گا، اللہ اس کے ساتھ ایمان لانے والوں کو بھی رسوا نہیں کرے گا۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام منتخب ہے، ایسے آپ پر ایمان لانے والے جنہیں اصحاب رسول کہتے ہیں ان کا مقام بھی کیا ہے؟ منتخب ہے۔ پھر اللہ کی طرف سے ایمان والوں کو بھی ہدایت ہے، لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین، یہ وہ طبقہ ہے
کہ جو ایمان والے ہیں وہ پابند ہیں اس بات کے کہ وہ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائیں. ہم تو اپنے پہ فٹ کرتے ہیں، بعد والوں پہ فٹ کرتے ہیں. پہلے تو یہ بات ان کے لیے آئے گی جو موجود تھے جب یہ آیت آئی ہے. پہلے تو ہدایت ان کے حق میں کہ بھائی یہ ایمان والے، تمہیں حق حاصل نہیں ہے کہ تم انہیں چھوڑ کر کافروں کو دوست بناؤ، اس لیے کہ یہ نبی کے بھی دوست ہیں، اللہ کے بھی دوست ہیں، اور مومنین کے بھی کیا ہے؟ دوست ہیں. اتنا اللہ نے پہرا دیا، اتنی اللہ نے وکالت کی، اتنا اللہ نے تحفظ کیا. سورہ حجرات میں ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم. یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ طبقہ ہے کہ اللہ نے ایمان ان کی نظر میں محبوب کر دیا ہے. ان کو ایمان سے زیادہ کوئی شے عزیز نہیں ہے. دنیا نے ان کے امتحان لیے، دنیا نے ان کو پرکھا ہے، لوگوں نے ٹیسٹر لگا کے چیک کیا ہے کہ کتنے ایمان میں ہیں. اگر آپ سیرت کی کتابیں پڑھ لیں، ہجرت کے واقعات پڑھ لیں، آپ کو ہر مثال ملے گی. وقت کم ہے ورنہ میں مثالیں پیش کرتا. انہیں ہر شے چھوڑنا گوارا ہوئی، نہ نبی علیہ السلام کا ساتھ چھوڑا، نہ دین کو چھوڑا. وطن چھوڑ دیا، رشتہ دار چھوڑ دیے، بعضوں سے بچے چھین لیے گئے، بعضوں سے بیوی چھین لی گئی کہ یہ ہماری بہن بیٹی ہے، آپ کے ساتھ نہیں جائے گی. جو پاس مال ہے وہ رکھ لیا. وہ ہر سودا کرنے کے لیے تیار ہو گئے اس شرط پر کہ ہمیں مکہ چھوڑنا گوارا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑنا گوارا نہیں. وہ ہر امتحان سے پاس ہوئے، وہ ہر امتحان میں کامیاب نکلے. تو یہ جو قرآن نے دعویٰ کیا نا ان کے حق میں کہ حبب الیکم الایمان، کہ ایمان انہیں سب سے زیادہ عزیز ہے، انہوں نے عملاً ثابت کیا. وہ اس عہد کا مصداق بنے. حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کافرہ ہے، اور ماں بیٹے کا پیار بھی بڑا ہے، تعلق بھی بڑا ہے، بڑی خدمت بھی کرتے. کلمہ پڑھ لیا، ماں نے روک ٹوک کی، باز نہ آئے. آخر کار بھوک ہڑتال تک بات جا پہنچی. اپنے بتوں کی قسم کھا کے کہا کہ میں کھانا پینا نہیں کھاؤں گی جب تک کہ ساتھ واپس پلٹ کر آباء و اجداد کے دین پہ نہیں آ جاتا. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب معلوم ہوا، افسوس کیا، سمجھانے کی کوشش کی، بات سنی، انہیں قائل کرنے کی کوشش کی، مگر ماں اپنی قسم سے ہٹی نہیں، اپنی بات سے، اپنے دعوے سے ہٹی نہیں. بات وہی ہے کہ میں کسی صورت تجھ پہ راضی نہیں، میں بھوک سے مر سکتی ہوں مگر تجھے اس دین پہ تیرا رہنا میں گوارا نہیں کرتی. تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی تاریخی جملے ہیں جو انہوں نے فیصلہ کن الفاظ میں یوں اظہار خیال فرمایا ماں تیرے جسم میں ایک روح ہے، 100 روحیں بھی تیرے وجود میں ہوں اور ایڑیاں رگڑ رگڑ کے ایک ایک روح تیرے جسم سے نکل جائے، یہ تو مر تو سکتی ہے مگر سعد اپنے کلمے کو چھوڑ نہیں سکتا. پھر ایسا ہی ہوا، دنیا نے دیکھا، معلوم ہوا انہوں نے اس امتحان سے گزر کے ثابت کیا کہ ہمیں ایمان سے زیادہ کوئی شے عزیز نہیں ہے، دین سے زیادہ کوئی شے عزیز نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی شے عزیز نہیں ہے. اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپس میں اگر لڑ پڑے، کوئی رنجش ہو گئی، ہاتھا پائی ہو گئی، مد مقابل آ کھڑے ہوئے، تلواریں نکل آئیں، اس کے باوجود کسی دشمن کو جرت نہیں کہ بیچ میں گھس جائے، کسی دشمن کو جرت نہیں ہے کہ وہ اس اختلاف کا فائدہ اٹھائے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں کھڑے ہیں، مد مقابل کھڑے ہیں، اپنا اپنا دعویٰ موجود ہے، کوئی کفر اسلام کا جھگڑا نہیں ہے، حق اور باطل کا بھی نہیں ہے. ایک مطالبہ ہے، ایک جگہ پہ
किसास का मुतालबा, दूसरी जगह पे हालात का और नज़म और नसक का उज़र। इस तनाव में रूमी ने राबता किया, पैगाम भेजा अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु को कि आपका टाकरा हो गया अली से, अगर हमें मौका दे तो हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जो जवाब दिया वो भी किताबों में लिखा है कि पढ़ के बताने वाले वर्के उलट देते हैं और ऐसी बात नहीं करते कि जिससे उनकी मोहब्बत का पता चले, ताल्लुक का पता चले या उनके झगड़ों के मेयार का पता चले, ऐसी बात नहीं करेंगे। अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जो जवाब दिया वो भी किताबों में मौजूद है। फरमाया, अरे रूमी कुत्ते, तुझे ये तवक्को कि मैं तेरे साथ मिलके अली पे चढ़ाई कर दूंगा, उसका और मेरा मामला अपनी जगह पर है। अगर तूने अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ मेरी आंख से देखा तो फिर अली के साथ मिलके तेरे खिलाफ पहला सिपाही अमीर मुआविया होगा। क्यों? इसलिए कि हमारा झगड़ा, हमारी नाराजगी, हमारी रंजिश कुफर और इस्लाम की बुनियाद पर नहीं है, न ही एक दूसरे की अदावत और दुश्मनी की बुनियाद पर है। इसलिए अल्लाह जल्ल जलालुहु ने सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के हवाले से कुरान मजीद में ये जो शहादतें दी हैं, इसमें अल्लाह ने कोई किसी किस्म की कोई कमी नहीं छोड़ी। अगर कोई कहे कि ये सहाबा, ये मुहाजिर और ये अंसार हैं, तो बाद वालों की क्या गारंटी? तो कुरान पढ़ें, अल्लाह जल्ल जलालुहु फरमाते हैं, वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान। फरमाया, ये मुहाजिर हैं, ये अंसार हैं, जो इनके बाद इनकी पैरवी करने वाले हैं, जो बाद में ईमान लाने वाले हैं। फरमाया, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, अल्लाह उनसे भी राजी है जैसे पहलों से राजी है। मालूम हुआ जैसे मुहाजिर और अंसार जन्नती हैं और उनके बाद ईमान लाने वाले भी क्या हैं? जन्नती हैं। फिर इसी तरह अल्लाह कुरान में मुहाजिरीन का जिक्र अलहदा, अंसार का जिक्र अलहदा, फिर तीसरे दर्जे में फरमाया, वल्लज़ीना जाऊ मिन बादिहिम, जो लोग इनके बाद आएंगे, और शर्त यह है कि उनके दिल इनके लिए साफ हो, यानी मुहाजिरीन के लिए भी साफ हो, अंसार के लिए भी साफ हो, और वो दुआ करते हो इनके हक में बख्शिश की। तो फरमाया, ये लोग भी वो हैं कि जैसे अल्लाह पहलों से राजी है, अल्लाह इनसे भी क्या है? इनको भी बख्शने वाला है। मालूम हुआ कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन को अल्लाह ने जो सहाबियत का शर्फ बख्शा है, ये मेहनत और कसब से नहीं है, ये इबादत से नहीं है, ये रियाजत और मुजाहिदे से नहीं है, बल्कि ये खालिसतन अल्लाह का क्या है? इंतखाब है। खालिसतन अल्लाह का इंतखाब। अल्लाह ने वो रूहें मुंतखब फरमाई कि जिन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भेजा है। आप देखें, अगर सहाबियत मेहनत और कसब से मिलती, अगर सहाबियत मुजाहिदे से मिलती, इबादत और रियाजत से मिलती, तो यकीनन फिर जिनको इल्म ज्यादा होता वो भी सहाबी होते, जिनकी इबादत ज्यादा होती वो भी सहाबी होते, जिनका तकवा ज्यादा होता वो भी सहाबी होते, जो सखी होते वो भी सहाबी होते। जबकि हम क्या देखते हैं कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन में ऐसे लोग भी हैं कि जो ईमान लाते हैं, किसी नमाज का कोई मौका नहीं आता, मैदान कारजार में उतरते हैं और शहीद हो जाते हैं, कोई नमाज नहीं पढ़ी, कोई रोजा नहीं रखा, किसी और इबादत में हिस्सा नहीं लिया, कोई सखावत नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है? वो जन्नती है। इसलिए कि सहाबियत ये इबादत, मुजाहिदे और रियाजत से मिलने वाली शय नहीं है, ये तो मिलती है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत से। वो एक घड़ी की सोहबत भी मिल जाए, एक लम्हे की सोहबत भी मिल जाए, फिर भी वो सहाबी है। इसलिए अगर इल्म से सहाबियत मिलती तो फिर शायद अबू हनीफा भी सहाबी होते, और अगर तकवा से सहाबियत मिलती तो फिर जनाबे वाला इब्न सीरीन भी बड़े मुत्तकी थे, वो भी सहाबी होते। अगर अमले साले से सहाबियत मिलती फिर अब्दुल कादिर जिलानी भी क्या होते? सहाबी होते। अगर पैसा खर्च करने से, सखावत से सहाबियत मिलती, शायद आज के लोग ज्यादा अमीर हैं, वो भी सहाबी बनते। नहीं, सहाबियत ये सोहबत रसूल से मिलती है, मेरे रब के इंतखाब से मिलती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर की ज़ियारत से मिलती है। इसका इबादत से ताल्लुक नहीं है, इसका आमाल से ताल्लुक नहीं है। ऐसे सहाबी जिससे कोई हदीस नहीं है, उसने कोई हदीस बयान नहीं की, ऐसे सहाबी भी हैं जो कुरान के कारी नहीं थे,
ایسے صحابی بھی ہیں جو عالم نہیں تھے، ایسے صحابی بھی ہیں جو فقیہ نہیں تھے، ایسے صحابی بھی ہیں جو مسئلے نہیں بتاتے تھے، ایسے صحابی بھی ہیں جو غریب تھے، کبھی سخاوت نہیں کی، ایسے صحابی بھی تھے کسی جہاد میں جانے کا موقع نہیں ملا، ایسے صحابی بھی ہیں مجاہد بھی نہیں ہیں، غازی بھی نہیں ہیں، جی ہاں ایسے صحابی بھی ہیں کہ جو لمحہ بھر میرے نبی کے پاس رہے پھر دوبارہ آنے کا موقع نہیں ملا، ایسے ایسے صحابی۔ معلوم ہوا صحابیت کا تعلق اس سے بھی نہیں ہے کہ وہ مدینے میں دفن ہو، ایسے صحابی ہیں کہ جو دنیا کے کونے کونے میں دفن ہیں، جس کا مطلب یہ نکلا کہ جو چیزیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صحابیت کا معیار ہے، یہ نہیں ہے، یہ چیزیں صحابیت کا معیار نہیں بلکہ خالصتاً یہ اللہ کا کیا ہے؟ انتخاب ہے۔ صحابیت عملوں سے نہیں ملتی، اس کو کہتے ہیں کہ صحابیت کسبی نہیں ہے، وہبی ہے، صحابیت کسبی نہیں ہے، یہ عطائی ہے، یہ خالصتاً اللہ کی کیا ہے؟ عطا ہے۔ اگر صحابیت اللہ کی عطا ہے، اس کا عملوں سے تعلق نہیں ہے اور نیکیوں سے تعلق نہیں ہے، علم سے تعلق نہیں ہے، تو پھر ان کے علم اور عمل سے بحث بھی نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ صحابیت کا یہ معیار نہیں ہے۔ صحابیت کا معیار میرے نبی کی صحبت ہے، ایمان کی حالت میں آپ کی زیارت ہے، صحابیت تو اس سے ملتی ہے۔ جب صحابیت ملتی ہے زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو پھر ان کے عملوں سے بحث نہیں بنتی، پھر ان کے کردار سے بحث نہیں بنتی، پھر یہ کہنا نہیں بنتا کہ فلاں صحابی نے یہ کیوں کیا، فلاں صحابی نے یہ کیوں کیا، فلاں صحابی سے یہ کام کیوں ہوا، فلاں صحابی سے یہ عمل کیوں ہوا۔ میرے بھائی صحابی کا تعلق عمل سے نہیں ہے، صحابی ایک منصب ہے، اللہ جل جلالہ نے جسے عطا فرمایا اس پہ خاص فضل فرمایا، اس پہ کرم فرمایا۔ بلکہ ایک اور بات ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ جب صحابیت اللہ کی عطا ہے، خالصتاً اللہ کی عطا ہے، تو ہم صحابہ سے محبت ان کے عملوں کی وجہ سے نہیں کرتے۔ بعض صحابہ کے حالات کا بھی پتہ نہیں، ان کے تفصیلی حالات تک معلوم نہیں، صرف نام آئے گا کتابوں میں، ان کے تفصیلی حالات معلوم نہیں۔ ہم صحابہ سے محبت ان کے عملوں کی وجہ سے بھی نہیں کرتے، بلکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ حجر اسود کو دیکھا تھا تو ایک بات کہی تھی، فرمایا حجر اسود تو ایک پتھر ہے، نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، ہم تجھے صرف اس لیے چومتے ہیں کہ تجھے ہمارے نبی نے چوما ہے۔ یاد رکھنا ہم بھی صحابہ سے محبت ان کے عملوں کی وجہ سے، تقوی پرہیزگاری کی وجہ سے، شجاعت اور بہادری کی وجہ سے، سخاوت کی وجہ سے نہیں کرتے، ہم بھی صحابہ سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمارے نبی کے یار ہیں، وہ ہمارے نبی کے شاگرد ہیں، وہ ہمارے نبی کے محبوب ہیں، ہمارے نبی کے دوست ہیں، ہمارے نبی کے تربیت یافتہ ہیں، وہ ہمارے نبی کے یار ہیں، اس لیے ہم ان سے کیا کرتے ہیں؟ محبت۔ ہمیں صحابہ سے محبت ہے نبی کی وجہ سے، لڑتے رہیں ہمارے دل میں کوئی نفرت نہیں ہے، ایک ہی گھر کے لوگ ہیں، ایک ہی گھر کے افراد ہیں، وہ لڑے تب بھی صحابی ہیں، وہ جھگڑے تب بھی صحابی ہیں، اس لیے کہ صحابیت کا تعلق عملوں اور کردار سے ہے ہی نہیں۔ اب یہ تو قرآن ہے جو نبی علیہ السلام پر نازل ہوا، جس میں اللہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی توصیف فرما دی اور ان کی فضیلت بیان فرما دی، ان کے مقام اور مرتبے کو اللہ نے بیان فرما دیا۔ میرے بھائی جو تاریخ ہے وہ تو صحابہ بھی اور تابعین بھی اور بعض تو تبع تابعین کے بھی بعد کی باتیں۔ قرآن میرے نبی پہ اترا جس میں صحابہ کی منقبت ہے، جس میں صحابہ کی شان ہے۔ اب ہم وہ 300 سال 400 سال 500 سال 800 سال بعد والی تاریخ کو لیں یا ہم اس قرآن کو لیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا ہے؟ اس لیے ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ تاریخ کیا کہتی ہے، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ تاریخ کی کتابوں میں کیا لکھا ہے۔ ہم تو قرآن پڑھتے ہیں جس میں اللہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے مقام اور مرتبے کو بیان کیا ہے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ تاریخ الامم والملوک میں طبری کیا لکھتے ہیں، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں۔ البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر نے کیا لکھا ہے، الکامل میں ابن اسیر نے کیا لکھا ہے، طبقات میں ابن سعد نے کیا لکھا ہے، الاصابہ میں حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے کیا لکھا ہے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ ہمیں کوئی غرض نہیں کہ واقدی کیا کہتا ہے،
ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ محمد بن صاحب کلبی کیا کہتا ہے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ حشام کیا کہتا ہے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ ابن اسحاق کیا کہتا ہے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ ابو مخنف کیا کہتا ہے، اس سے کوئی غرض نہیں۔ یہ تاریخ کے لوگ ہیں، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو صحابہ اور تابعین کے بھی بعد میں پیدا ہوئے ہیں، اور ہر کتاب میں انہی کے حوالے ہیں۔ حضرت علی کے حق میں بھی بات انہی کی ہے، امیر معاویہ کے حق میں بھی بات ان کی ہے، حضرت علی کے خلاف بھی بات ان کی ہے، امیر معاویہ کے خلاف بھی بات ان کی ہے، صحابہ کے حق میں بھی بات انہی کی ہے، صحابہ کی مخالفت میں بھی راوی یہی ہیں، اہل بیت کے حق میں بھی راوی یہی، مخالفت میں بھی راوی یہی۔ معلوم ہوا امت کو لڑانے والے یہی لوگ ہیں، یہی تاریخ کے لوگ ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین وہ ہیں جو قرآن تعارف کروا رہا ہے۔ اس لیے صحابہ کو پڑھیں، اہل بیت کو پڑھیں تو قرآن سے پڑھیں، میرے نبی کے فرمان سے پڑھیں، تاریخ سے نہ پڑھیں، ورنہ ان کا ایمان چیک کرتے کرتے کہیں اپنا ایمان نہ گوا بیٹھیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو محبت نصیب فرمائے، تمام صحابہ کرام سے بھی اور اہل بیت اطہار سے بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔